ابتدائے آفرینش سے آج تک اس نظام مشیت خداوندی کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر دور میں ایسی ہمہ جہت پراثر و جید شخصیات صفحہ ہستی پر ابھرتی ہیں جو اذہان کے رخ کو حقیقت، مقصدیت اور خشیت الہی کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ ایسی شخصیات علم و آگہی کے اس منصب پر فائز ہوتی ہیں کہ جہاں ان پر عرفانیت کے اسرار تہ در تہ منکشف ہوتے جاتے ہیں، جو آخر کار اس انقلابی فکر اور سوچ کو جنم دیتے ہیں کہ جس کا بہاؤ اس دور کی سامراجی طاقتوں کو متنزل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسی ہی بصیرت حسینی رکھنے والے اصحاب انقلاب و استقلال میں سے ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معراج انسانیت کے ان علم برداروں میں سے ہیں جنہوں نے فکر حسینی کو عملی زندگی میں ڈھالا اور ایک ایسی جہد مسلسل کی داغ بیل ڈالی جو اس خطے کے نوجوانان کے رگ و پے میں شوق انقلاب اور ذوق معرفت بن کر سرایت کر چکی ہے۔ اس ایک چراغ سے کئی دیے منور ہو چکے ہیں اور تیرگی زمانہ کی بے خونی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر عہد میں طاغوتی قوتوں کے خلاف کسی نہ کسی مرد حق نے آواز ضرور اٹھائی۔ ہر دور کے یزید کو کسی حسینی عزم کے سامنے ہمیشہ شکست ہوئی۔ ہر انقلاب خون شبیر سے سینچا گیا۔ ہر معرکہ کسی مرد آہن کی قربانی کی داستان بنا۔ انہی جانثاروں میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی نام ہے ایک درسگاہ کا جس کا نصاب مودت اہل بیت ہے۔ یہ نام ہے ایک سوچ کا جس کا محور فکر علی ہے۔ یہ نام ہے ایک تحریک کا جس کی منزل ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ ایک جنگ ہے استعمار کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف، باطل کے خلاف، شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف اور اولاد شیطان بزرگ اسرائیل کے خلاف۔ یعنی یہ نام ہے ایک جستجو کا، ایک آگہی کا، معرفت کا، احتجاج کا، اور یہ سفر ہے نور ہدایت کی ترویج و معراج کا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی 28 ستمبر سن 1952 کو شہر لاہور کے محلہ علی رضا آباد میں اس عالم خس و خاشاک کے پردے پر جلوہ افروز ہوئے۔ آغوش مادر سے ہی آپ درسگاہ علوم آل محمد کے گنجھائے گراں مایا سے مستفیض رہے۔ عرصہ 6 سال نجف اشرف اور کربلا کی بوئے علی و حسنین و ائمہ طاہرین میں رچی بسی نسیم میں عرفان کا شرف انجذاب حاصل کرنے کے بعد دنیاوی علوم کی منازل طے کرتے ہوئے یہ پسر جانثار آخر کار ہزاروں سے سخت اجسام اذہان کے لیے دست شفا بن کر فارغ التحصیل ہوا۔ اٹھائیس ستمبر 1952 کی صبح لاہور کے علاقے رضا آباد میں ایک ایسے فرزند زہرا نے آنکھ کھولی جو شکم مادر سے جستجو اور آگہی وراثت میں لے کر آیا۔ جید عالم دین مولانا صفدر حسین نجفی نے اس معصوم بچے کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے 2 قطب نماؤں کے نام اس شخصیت سے منسوب کر دیے اور راہ حق کا یہ مجاہد محمد علی پکارا گیا۔ زندگی کے ابتدائی سال نجف اشرف میں گزارے، جہاں ان کے والد سید مولانا امیر حسین نقوی مقیم تھے۔ محمد علی نقوی نے نجف کی سلونی کی فضا میں بولنا سیکھا۔
اور راہبر حق کی زمین کربلا میں چلنا سیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قول و فعل میں بوئے علی و حسین رچی بسی۔ ایک موقع پر ڈاکٹر صاحب نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے علم کو ذریعہ آگہی قرار دیا اور فرمایا، میں بہت ہی مختصر بالکل موضوع کے مطابق آپ سے 5-7 منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایجوکیشن یا تعلیم جو کہتے ہیں، اس کی بیسس کو، اس کی بنیاد کو کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ ہے کہ ہم اس میدان میں کم آگے بڑھ چکے ہیں۔ آپ ان دو لفظوں کو نظر ملائیے گا، ایک ہے علم اور ایک ہے تعلیم۔ اس میں فرق ہے۔ علم آگاہی کو کہتے ہیں، اور یہ ہر شخص ہر مرحلے میں کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ گھر بیٹھا ہو، سفر میں ہو، وہ آگاہی حاصل کر رہا ہے ہر صورت میں۔ وہ کسی نظام کا محتاج نہیں ہے، یہ ہے علم، آگاہی۔ تعلیم کیا ہے؟ ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹمک لرننگ کو کہتے ہیں، ایک سلسلہ وار طریقہ آگاہی کو کہتے ہیں، ایک سسٹم آف انسٹرکشن کو ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کی خاطر پھر مراحل بنائے گئے ہیں، جس سے آپ واقف ہیں۔ مختلف ملکوں میں نظام ہے، تعلیم کے مراحل ہیں، اسکولوں کے ذریعے ہوتے ہیں، بورڈ ہوتے ہیں، اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، اس سسٹم آف انسٹرکشن کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کے اندر جو ایک اعلیٰ ترین چیز ہے، جسے ہم برین کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، اس میں وہ صلاحیت پیدا کرنی، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہوں گے ایبلٹی ٹو لرن، سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ ہدف ایجوکیشن کا۔ نہیں مطلب تو خود کتابیں آپ کو مہیا کرتے ہیں، ان کتابوں ہی کو پڑھنا، وہ پڑھنا اور بات ہے۔ اس انسان کے اندر وہ اندر کی ایبلٹی، قوت، ادراک کی طرف بڑھنے کی صلاحیت وہ پیدا کرنا، یہ ایجوکیشن کا ایک مقصد ہے۔ حضرت دوستو، آگے بڑھ کے پھر بات کہوں گا، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے آپ ان سب سے کام کیجیے، اپنے اپنے گاؤں میں دیکھیے کہ آیا زیادہ رکاوٹیں باہر سے ہیں یا زیادہ رکاوٹیں داخلی ہیں۔ ایک ترجمہ کہتے تھے، مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہتے ہوئے کہ میجورٹی فیکٹرز زیادہ تر اپنی صلاحیتوں کو نہ ابھارنے کی یا جو اندر ابھرنے کی خواہش ہوتی ہے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی جو وجہ بنتی ہے، علت بنتی ہے، وہ ہم لوگ خود ہیں۔ نہیں، کرسٹ کرنا آسان ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہے کہ یہ فلاں کالج کے اندر اساتذہ ٹائم نہیں دیتے، ہڑتال ہوتی ہے، اسٹرائک ہوتی ہے، فلانی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو کیوں دیکھتے کہ جو سہولتیں مہیا ہیں وہ تو موجود ہیں، لائبریری موجود ہیں، رسائل موجود ہیں، اور جدید دور کے اندر کمیونیکیشن اور میڈیا نے کافی سہولتیں پیدا کر
ये की है कि आप किस मरले में हैं, इंटर में हैं या BSc के स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं। एक उत्तर कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने लिए महसूस कीजिए, वो ये है कि वो कौन कौन सी आपके अपनी दाखिली वजूहात हैं, वो कौन कौन से और लफ्ज़ से कहता हूँ, वो कौन कौन से आपके अपने नकाइस हैं कि जिसकी बिना पर आप तालीम को परस्यू नहीं कर रहे, उसका पीछा नहीं कर उसका। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने अपने तालीमी सफ़र की बुनियाद सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान से रखी, जो लाहौर की अजीम दर्ज का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से होती हुई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज पर ख़त्म हुई और मोहम्मद अली नकवी डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी बनकर इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान अमल में बरसरे पेकार हुआ। डॉक्टर साहब की इनकलाबी सोच, दर्द इंसानियत और उनकी सियासी बसीरत एक ऐसी मुतहर्रिक और फ़आल तंजीम के क़याम का मूजिब बनी कि जिसका मकसद तश्कील दौर हाज़िर की नौजवान नस्ल के अज़हान को बमुताबिक ख़ुतूत अली तरबियत देना था। पिसरान और मुहिब्बान अहले बैत को इस तरह से मरबूत करना था कि न सिर्फ उनके दर्द का मुदावा और मसाइल का अज़ाला हो, बल्कि दीन इस्लाम की आफाकियत और हकीकत का भी प्रचार हो। इस तंजीमी सफ़र की इब्तदा के साथ ये सफ़ीर इनकलाब बानी तंजीम की हैसियत से बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ सीना सफ़र हुआ और इश्क़ करबला और जुनून मुस्तफ़वी से नौजवानान मिल्लत का लहू गरमाने और नूर आगही से अज़हान और अरवाह को मुनव्वर करने की अदीमुल मिसाल जिद्दोजहद शुरू की। इंसानियत से मोहब्बत के दो रुख डॉक्टर साहब की शख्सियत में बदरजा उला पाए जाते थे। पहला रुख एक मुआलिज की सूरत नज़र आया, जिसकी खातिर म्यू हॉस्पिटल लाहौर, सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर और फिर शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में आपने इंसानियत की जिस्मानी तकालीफ को दूर किया। डॉक्टर साहब की शख्सियत का दूसरा रुख इंसानी किरदार साजी था, जिसकी खातिर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें उसकी नमू की खातिर वक्फ कर दी और उनका लगाया हुआ ये पौधा देखते ही देखते एक तनावर शजर बनकर बामल जानिसारान अली के गुलों से इस धरती को मुज़य्यन करने लगा। डॉक्टर साहब अपनी मसरूफ़ कुन शख्सियत और पुरअसर तर्ज़ तकल्लुम की बदौलत तंजीमी अहदाफ हासिल करते रहे और अपने इस सफ़र इनकलाबी में परवरिश लौह कलम करते रहे। डॉक्टर साहब का जज्बा तरवीज इस्लाम और बक़ाए नामूस और अज़मत फ़िक़्ह जाफ़रिया उनकी गिरां कदर और मारकतुल आरा खिदमात का मुहर्रिक बना, जिनकी बदौलत न सिर्फ हशमतुल जलाल दीन हक़ से तजाहुल कुफ़ार रूशनास हुआ, बल्कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मकाम व मंज़िलत से आलम फ़ानी तफ़वीज़ हुआ। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की निजी और तंजीमी ज़िंदगी एक ही तस्वीर के दो रुख थे। यही वजह है कि अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए उन्होंने अपनी ज़ौजा को ये बावर करवा दिया कि इससे पहले वो एक शादी अपने मकसद से कर चुके हैं और खुशकिस्मती देखिए कि उन्हें हम सफ़र भी उनसा मिला। डॉक्टर नकवी की ज़ौजा कहती हैं कि अगर डॉक्टर साहब सफ़ीर करबला हैं तो मैं सफ़ीर शाम हूँ और इसकी ज़िंदा मिसाल ISO का तालिबात विंग है। हर इंसान की शख्सियत के रंग किसी अजीम हस्ती से मुस्तार लिए हुए होते हैं, मगर डॉक्टर साहब की शख्सियत तो खुद कौसे क़ज़ा की मानंद थी। अलूम फ़िक़ी हों या अलूम दुनिया, हर शय पर उनकी मजबूत गिरफ्त थी। मकतबे अहले बैत के शागिर्द और दाई थे। शहीद मुस्तफ़ा चमरान से मुतासिर और इमाम खुमैनी की इल्म व हिकमत से मरूफ थे। आज भी अहले फारिस उन्हें सानी चमरान से याद करते हैं। पाकिस्तान में जब भी तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात होगी
تو علامہ مفتی جعفر حسین اور شہید عارف حسینی کے بعد جو دوسرا نام لیا جائے گا وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1980 کے اسلام آباد کے واقعے کے بعد مفتی جعفر حسین نے فرمایا کہ اگر محمد علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہو پاتا۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا خط اپنی دختر کے نام ہے۔ پیاری بیٹی، یہ روح اس مادی انسان کے اندر گرفتار بھی ہے اور آزاد بھی، بس اسی طرح جیسے یہ انسان اس دنیا میں اور دنیا کے ماحول میں گرفتار بھی ہیں اور آزاد بھی، لیکن جس طرح یہ روح اس مادی جسم کی تمام برائیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی طرح یہ انسان اس دنیا کی تمام خرابیوں کے باوجود اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ بیٹی، اگر تم ایک مقصد زندگی کو سمجھ کر صراط مستقیم پر چل پڑو تو سمجھو ہم سب کی اصلاح کرو۔ والسلام، سید محمد علی نقوی۔ ڈاکٹر صاحب کی علمی بصیرت کا اندازہ اس کتب خانے سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ ان کے گھر کا ایک اہم حصہ تھا، اور شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علم و ادب کی ہر محفل کی زینت ہے۔ وہ ایک باعمل مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے منتظم، گھوڑ سوار اور تیراک بھی تھے۔ ان کے نزدیک دماغی تندرستی کے لیے جسمانی صحت بہت ضروری تھی، اور یہی وہ نوجوانوں سے توقع کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ وہ شاہ ایران کے زمانے سے ہی مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ کا نعرہ بلند کرتے رہے، اور پھر انقلاب ایران کے سب سے بڑے داعی بنے، اور 1985 میں شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسیر حرم کہلائے۔ سامرا میں آج ان کے جد امجد امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزہ مبارک کی شہادت ڈاکٹر صاحب کی امریکہ و سامراج دشمنی و احتجاج پر دلیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ہر رخ مشعل راہ ہے۔ انسانی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ ایران عراق جنگ کے دوران زخمیوں کے علاج کی خاطر کافی عرصہ دک و دک صحرا میں بارڈر پر گزارا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہلال احمر کے ادارے کے ساتھ افغان جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ زینبیہ ہاسپٹل لاہور میں بھی ڈاکٹر صاحب نے خدمات انجام دی۔ صحت کے شعبے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں بھی ان کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں۔ المصطفیٰ اسکول کی بنیاد اور کئی مستحق طلباء کے لیے وظائف کا بندوبست کیا۔ سربلندی مذہب اسلام، اتحاد بین المسلمین اور محافظت عرض وطن کی راہ پرخار پر چلنے والے صدیوں سے اہل کفر اور جہل خرد سے نمٹ آزما ہوتے آئے ہیں، اور اس راہ حق کے مجاہد ڈاکٹر محمد علی نقوی تمام عمر سینہ معصوم میں آرزو شہادت کی لو دہکائے رہے۔ اپنے مقصد حیات یعنی اطاعت خدا بندی اور اتباع رسول و شیر خدا کی نشر و اشاعت و تبلیغ، خدمت انسانیت اور تنظیم محبان علی و حسنین کے حصول کی تگ و دو کی معراج ڈاکٹر صاحب کے نزدیک شہادت قرار پائی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی اکثر کہا کرتے تھے کہ شاید خدا کو میرا کوئی عمل ابھی تک پسند نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ 42 برس بیت گئے اور ابھی تک مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک روز خدا نے اس بندہ پرور کو اپنے دیدار کی خاطر اس دنیا سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا۔ اپنے دور زندگی میں بہر صورت حق کے لیے متحرک رہنے کے بعد
रहमत खुदाबंदी ने डॉक्टर नकवी को 7 मार्च 1995 को मनसब शहादत पर फाइज किया और उनकी शुरू करदा तहरीक को अबदी जला बख्श दी। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने शहीद का दर्जाए सरबुलंद पाकर न सिर्फ हयात दवाम हासिल की बल्कि उम्मत मुस्लिमीन के लिए इश्क हकीकी की राह में लाफानी मशल राह मुनव्वर कर दी। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के वसीयतनामे से इक़्तिबास। बिस्म रब्बिश शुहदा। मौत की जानिब सफ़र तेज़ी से हो रहा है। कई ऐसे मौक़े देखने में नसीब हुए हैं जो इंसान के लिए इबरत का काम देते हैं, मगर अफसोस कि वो सबक हासिल न कर सका तो दूसरों को कहता रहा। बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा। काश मौत से न भागे, काश लश्कर खुमैनी में शमूलियत इख्तियार की तो शायद उन पाक व पाकीज़ा नौजवानों के सदक़े हम भी बख्शिश का कोई सामान ले जाते हैं। बहरहाल ये सब बातें अब रह गई और हम एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। आखिरी गुज़ारिश, खुशबख्ती है उन लोगों की जो बासलाहियत और बाशऊर लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, और हलाकत है उनके लिए जो अपने से कमतर के माहौल में परवान चढ़ते हैं। अपनी अहलिया मोहतरमा का शुक्रगुजार और बच्चों से पुरुमीद, तमाम दोस्तों से उनकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने की वजह से शर्मसार थे। वस्सलाम सैयद मोहम्मद अली नकवी, 1 अप्रैल 1992। हिदायत की तरवीज व मेराज का। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी 28 सितंबर सन 1952 को शहर लाहौर के महल्ला इब्तिदाए आफरीनिश से आज तक इस निज़ाम मशीयत खुदाबंदी का यह दस्तूर रहा है कि हर दौर में ऐसी हमा जहद पुरअस्र व जय्यद शख्सियात सफ़े हस्ती पर उभरती हैं जो अज़हान के रुख को हकीकत, मक़सदियत और खशियत इलाही की तरफ मोड़ देती हैं। ऐसी शख्सियात इल्म व आगही के उस मनसब पर फायज होती हैं कि जहाँ उन पर इरफानियत के असरार तह दर तह मुंकशिफ होते जाते हैं। हम है एक दरसगाह का जिसका निसाब मवद्दत अहले बैत है। ये नाम है एक सोच का
جس کا محور فکر علی ہے۔ یہ نام ہے ایک تحریک کا جس کی منزل ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ ایک جنگ ہے استعمار کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف، باطل کے خلاف، شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف اور اولاد شیطان بزرگ اسرائیل کے خلاف۔ یعنی یہ نام ہے ایک جستجو کا، ایک آگہی کا، معرفت کا، احتجاج کا، اور یہ سفر ہے نور۔ اس ایک چراغ سے کئی دیے منور ہو چکے ہیں اور تیرگی زمانہ کی بے خونی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر عہد میں طاغوتی قوتوں کے خلاف کسی نہ کسی مرد حق نے آواز ضرور اٹھائی۔ ہر دور کے یزید کو کسی حسینی عزم کے سامنے ہمیشہ شکست ہوئی۔ ہر انقلاب خون شبیر سے سینچا گیا۔ ہر معرکہ کسی مرد آہن کی قربانی کی داستان بنا۔ انہی جانثاروں میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی نام جو آخر کار اس انقلابی فکر اور سوچ کو جنم دیتے ہیں کہ جس کا بہاؤ اس دور کی سامراجی طاقتوں کو متنزل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسی ہی بصیرت حسینی رکھنے والے اصحاب انقلاب و استقلال میں سے ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معراج انسانیت کے ان علم برداروں میں سے ہیں جنہوں نے فکر حسینی کو عملی زندگی میں ڈھالا اور ایک ایسی جہد مسلسل کی داغ بیل ڈالی جو اس خطے کے نوجوانان کے رگ و پے میں شوق انقلاب اور ذوق معرفت بن کر سرایت کر چکی ہے۔